کسی صاحب دل سے پوچھا گیا کہ بتائیے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین میں افضل ہیں یا سیدہ خاتون جنت افضل ہیں؟ تو اس نے اتنا خوبصورت جواب دیا آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ اس نے کہا کہ اگر بیوی ہونے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر حضرت اماں عائشہ صدیقہ سب سے افضل ہیں، اور اگر بیٹی ہونے کے حوالے سے دیکھا جائے تو پھر حضرت سیدہ خاتون جنت سب سے افضل ہیں۔ ہر ایک کا مقام برا برا ہے، وہ سب کے سب شمع رسالت کے پروانے تھے، وہ سب کے سب ایک دوسرے سے نور کی کرنیں لینے والے تھے۔ کسی کو حضور نے اپنے فیض کا کوئی رنگ عطا کر دیا تو کسی کو حضور نے فیض کا کوئی رنگ عطا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست اقدس سے اپنے ہاتھ سے خود آپ نیزہ تیر پکڑتے ہیں اور حضرت سعد کی کمان پر رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان تیر چلاؤ۔ سارا زمانہ حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، آپ نے بات پر غور کیا اور عرض کرتا ہے فدا کا ابی و امی، آپ پر ہماری والدہ بھی قربان، ہمارا باپ بھی قربان۔ ہر کوئی حضور کی بارگاہ میں یہ کہتا ہے۔ یہ تو صحابہ کرام کا تقیہ کلام تھا، لیکن قربان جائیں حضرت سعد پر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیر اٹھا کر جو ہے ان کی کمان پہ رکھ کر میدان جنگ کے اندر آپ فرما رہے ہیں کہ ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد تجھ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ قربان، تیر چلاؤ، تیر چلاؤ، تجھ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ قربان۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاص تھا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں 10 سال مجھے موقع ملا، میرا بچپن تھا، میری امی جان حضور کی بارگاہ میں مجھے چھوڑ کر گئی تھی، 10 سال میں نے حضور کی خدمت میں گزارے۔ ان 10 سالوں میں ایک دن بھی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے انس تو نے یہ کام کیوں کیا اور تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ اپنے ماتحت کے ساتھ جو جس قسم کا رویہ ہمیں رکھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل سے واضح ہو جاتا ہے۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھایا کرتا تھا، صاحب النال کہلایا۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان تھا، رازدار۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، آپ سے شیئر کر رہا ہوں میں۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دن میری والدہ محترمہ نے مجھے بار بار کہہ رہی تھی کہ تم حضور کی بارگاہ میں جاتے ہو تو دعا کروا کے آیا کرو، تو میں بھول جایا کرتا تھا۔ 2-3 دن سے مسلسل کہہ رہی تھی حذیفہ دعا کروا کے آئے ہو، تو مجھے پھر شرمساری ہوتی کہ میں نے والدہ کا کہنا نہیں مانا۔ ایک دن میں نے تہیہ کر لیا، آج جو مرضی ہو جائے، جتنے بھی مہمان آ جائیں، جتنے چاہے گیسٹ آ جائیں، جتنا مرضی ہجوم ہو جائے حضور کی بارگاہ، آج تو میں نے دعا کروا کے جانا ہی جانا ہے۔ کہتے ہیں میں نے تہیہ کر لیا، نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، لوگوں کا ہجوم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، موقع نہیں ملا۔ مغرب کے بعد پھر موقع نہیں ملا۔ عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گفتگو بتائی، مسائل بتائے، اس کے بعد آپ تشریف لے جانے لگے تو میں بھی پیچھے پیچھے ہو لیا۔ میں نے کہا آج تو ہر صورت میں جو بھی ہو جائے، چاہے رات یہیں پہ گزر جائے، دعا کروا کے ہی جاؤں گا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پیچھے پیچھے چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قدموں کی آہٹ سنی تو آپ نے فرمایا کہ من ہوا، کون ہے؟ پھر خود ہی جواب دے دیا، حذیفہ ہے۔ خود ہی سوال کرتے ہیں، خود ہی جواب دیتے ہیں۔ اتنا خوبصورت انداز ہے، ایسے نہیں کہ تیرے آگے یوں ہی دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اتنی فصاحت اور بلاغت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا، بات کرتے تھے یوں محسوس ہوتا، صحابہ کہتے ہیں جیسے باتوں سے پھول جھڑ رہے تھے۔ منیر نیازی ہمارے بڑے خوبصورت شاعر تھے، اللہ پاک ان کی بخشش مغفرت فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ خیال جس کا تھا مجھے، خیال میں ملا مجھے، خیال جس کا تھا مجھے، خیال میں ملا مجھے، سوال کا جواب بھی سوال میں ملا مجھے۔ فرمایا من ہوا، کون ہے؟ خود ہی سوال کیا، پھر خود ہی سوال میں جواب دیتے ہیں، حذیفہ تھے، کیا حذیفہ ہے؟ تو میں نے کہا نعم یا رسول اللہ، ہاں میں حذیفہ ہوں۔ ابھی میں اپنا مسئلہ بتانے ہی والا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پلٹ کر فرمایا کہ یا حذیفہ، اے حذیفہ، ما حاجتک غفر اللہ لکا ولی امک، اے حذیفہ خدا تجھے بھی بخشے، تیری ماں کی بھی بخشش مغفرت فرمائے، بتاؤ ذرا کس کام کے لیے آئے؟ اب میں ورطہ حیرت میں گم ہو گیا
کہ جس کام کے لیے تو میں آیا تھا وہ میرا مسئلہ حل ہو گیا، تو سوائے خاموشی کے اور کچھ میرے پاس چارہ نہیں تھا۔ ملا صدیوں کے بعد یوں، لب پہ کوئی گلا نہ تھا، اسے میری چپ نے رلا دیا جسے گفتگو میں کمال زیفہ۔ ان ھذا ملک لم ینزل الارض قط قبل ھذہ اللیلۃ، ابھی ابھی میرے پاس ایک فرشتہ ہے، یہ وہ مجھے ساری خبریں دے رہا ہے کہ آپ کے پیچھے حذیفہ آ رہا ہے، اور اس نے مجھے اس سے پہلے وہ کبھی بھی زمین پر فرشتہ نازل نہیں ہوا، یہ پہلی مرتبہ فرسٹ ٹائم وہ فرشتہ زمین پر آیا۔ اس کی ریزن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ استاذن ربہ ان یسلم الیہ، یہ تڑپ رہا تھا، یہ فرشتہ تڑپ رہا تھا، یہ اپنے پروں کو پھڑپھڑا رہا تھا، اور اللہ نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو اس نے عرض کی کہ اللہ تیرے محبوب پر سلام بھیجنا چاہتا ہوں، تیرے حبیب کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زمین پر آج کا دن اس لیے نازل فرمایا ہے، آج کی رات، کہ یہ مجھے سلام کرنے کے لیے آیا ہے، اور ساتھ اللہ نے اس کو ایک پیغام بھی دے کر بھیجا ہے۔ وَيُبَشِّرَنِي، وہ خوشخبری مجھے سنانے آیا۔ وہ خوشخبری کیا تھی کہ انا فاطمہ سیدہ بنت نساء اہل الجنہ، کہ آپ کی لخت جگر سیدہ خاتون جنت، وہ جنت کی تمام عورتوں کے سردار ہیں۔ وَأَنَّ الْحُسَيْنَ وَالْحَسَنَ سیدا من شباب اہل الجنہ، اور آپ کے دونوں لخت جگر جنت کے تمام نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ مجھے خوشخبری دینے کے لیے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین ہیں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق۔ آپ کی سیرت طیبہ کو میں نے بہت زیادہ پڑھا ہے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی، تو جو سب سے بڑی بات آپ کی سیرت طیبہ سے ملتی ہے وہ میرے اور آپ کے لیے آج کے دور میں، خصوصاً جب بھائی بھائی کا دشمن ہے اور برداشت اور ہمت ہم میں ختم ہو چکی ہے۔ حضور کا بھی فرمان ہے کہ تم میں سے بہادر وہ نہیں ہے جو دوسرے کو بچھاڑ دے، فرمایا کہ تم میں سے بہادر وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا بھی یہی فرمان عالی شان ہے، فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جب وہ دشمن پر غالب آ جائے تو غالب آنے کے باوجود وہ اسے معاف کر دے۔ جب آپ کسی پر غالب آ چکے ہیں، انتقامی کارروائی کر سکتے ہیں، آپ کے پاس سورسز ہیں، آپ کے پاس سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو معاف کر دیں، تو یقین جانیے اس سے بڑا خدا کو خوش کرنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔